بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ اس سے پہلے ہم یہ آیت پڑھ رہے تھے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ کے لیے زمین اور آسمان ہے، کوئی بھی چیز تم، کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل چاہے تم اسے ظاہر کر کے کرو یا پھر تم اسے مخفی کر کے کرو تو يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا محاسبہ ضرور کرے گا۔ اور محاسبہ کرنے کے لیے ہم نے حدیث سے یہ جانا کہ محاسبہ جب کرے گا کہ جب انسان دل میں آنے والے وسوسوں یا برے خیالات کا اظہار زبان سے کر دے یا پھر اسے افعال سے اظہار کر دے، یعنی کہ فعل کر لے اس کا، تو پھر اللہ محاسبہ کرے گا۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے دل میں آنے والے وسوسوں کی جو پکڑ ہے وہ اٹھا لی گئی ہے۔ پھر اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، معاف کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ معاف کر دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے کسی کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے قیامت والے دن، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم نازل کرے۔ یعنی کوئی ایسا انسان ہے جو ہے تو داخل جنت میں شمار، یعنی وہ جہنم میں شمار، یعنی کہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم نازل کر دے تو اپنے رحم، اللہ کے رحم کی بدولت وہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا۔ یہاں رحم کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن یشاء، جسے چاہے گا، یعنی جب اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، محاسبہ کا مطلب ہے کہ تول کر اس کو اجر دیا جائے گا یا پھر عذاب دیا جائے گا۔ تو اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے، جب تولا جائے گا یعنی میزان رکھا جائے گا، ایسے لوگ جن کے لیے میزان رکھا جائے گا تو ان کے لیے دو چیزیں ہیں، فیغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، فیغفر یعنی میزان کو رکھ کر کے اگر کسی کا محاسبہ کیا گیا تو اس کے لیے دو باتیں ہیں، یا تو اسے جہنم میں ڈال دیا یا پھر اسے جنت میں ڈال دیا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ ہاں یہاں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اپنا رحم نازل کرے، اس کا کیا معاملہ ہوگا، یہاں صرف محاسبے کا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ حساب کتاب اگر لینے پر آ گیا تو حساب کتاب کے ذریعے سے تو یا تو جنت میں چلا جائے گا، حساب اگر غلط ہوا اس کا اگر صحیح حساب ہوا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ، جو اس کی طرف اتارا گیا، من ربہ ہی، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنین وہ بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، سارے کے سارے ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم تفریق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی بھی ایک کے درمیان۔ وقالو، انہوں نے یہ کہا، سمعنا واطعنا،
ہم نے سنا اور اطاعت کی. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. وإلیک المصیر، تیری ہی طرف ہمیں پھر کر آنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتا. الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دیتا ہے. لہا ما کسبت، اسی نفس کے لیے ہے جو بھی کچھ اس نے کمایا. وعلیہا مکتسبت، اور اسی نفس پر وبال ہے اس کا جو اس نے کمایا. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا. ان نسینا، اگر ہم کچھ بھول چوک جائیں. او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. ربنا، اے ہمارے رب. ولا تحمل علینا، ہم پر نہ ڈالنا. اسرن، ایسا بوجھ. کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا بوجھ تو نے ڈال دیا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا، اے ہمارے رب. ولا تحملنا، ہم سے نہ اٹھوانا. ما لا طاقت لنا بہ، ایسا بوجھ جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. واعف عنا، ہمیں معاف کر دے ہم سے درگزر کر. واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. وارحمنا، ہم پر رحم کر. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا، ہماری مدد کر. علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. آمن الرسول، ایمان لائے رسول. رسول مفرد کا صیغہ ہے، رسول نہیں ہے، یعنی سارے رسول نہیں. رسول کا مطلب ہے ایک رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تصدیق ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آ گئے بما انزل الیہ، اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن مجید پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امت محمدیہ، پیغمبر رسول، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے پیغمبر جو امت محمدیہ پر نازل ہوئے، وہ خود ان کے ایمان کی تصدیق اللہ کرتا ہے کہ وہ خود اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے. سب سے پہلے پیغمبر کا ایمان لانا مقدم ہے کہ پیغمبر ایمان لائے تبھی وہ اس کی تعلیم بھی کرے. تو کہا کہ پیغمبر خود ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جس کی وہ تعلیم کر رہے ہیں. من ربہ، ان کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور سارے کے سارے ایمان لانے والے وہ سب بھی ایمان لا چکے ہیں. کل آمن باللہ، یہ سارے کے سارے لوگ، پیغمبر اور جتنے بھی مومن ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ پر بھی ایمان لائے. سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے. پھر وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے. ورسولہ، اور اس کے جتنے بھی رسول ہیں ان سب پر ایمان لے آئے. تو پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جتنے بھی مومن ایمان لانے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے ہیں. اور پھر یہ سب متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی رسول میں تفریقہ نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فلانے رسول پر ایمان لاتے ہیں، فلانے رسول کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں پھر اس پر ایمان نہیں لاتے. جیسے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنی کتاب کو مانیں گے، اپنے رسول کو مانیں گے. یہودی کہتے ہیں ہم صرف اپنی کتاب کو مانیں گے، اپنے رسول کو مانیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مومن یہ کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو تمام کے تمام رسولوں پر اور ان پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی کچھ آپ نازل کریں، جو بھی کچھ آپ فرمان نازل کریں، ہم نے وہ سنا بھی ہے. سمعنا، سب سے پہلے تو ہم نے سنا ہے. اے اللہ آپ کے رسولوں کو کہتے ہوئے سنا، آپ کے فرمان کو ہم نے پڑھا اور اسے سنا. پھر سننے کے بعد واطعنا، ہم نے اطاعت کی، اب ہم کریں گے جو بھی کچھ ہم نے سنا ہے، اب ہم اسے کریں گے. غفرانک، اے اللہ جو ہم کام کریں، جو بھی ہم فعل کریں، اے اللہ ہم اپنے بلبوتے پر نہیں کرتے بلکہ تیری بخشش کے بلبوتے پر کرتے ہیں. تو اللہ جو بھی کچھ ہم کام کریں اسے آپ بخش دینا، اس کی کمی کوتاہی کو آپ معاف کر دینا. غفرانک، اے اللہ ہم جو بھی کام کریں ہماری غلطیوں کو غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا. ربنا، کیونکہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے. وإلیک المصیر، اور اس لیے کہ ہمیں واپس تو تیرے ہی پاس جانا ہے. ہم جو بھی کچھ دنیا میں عمل کر لیں گے تو اے اللہ اچھا کریں یا برا کریں تو اللہ واپس تو ہمیں آپ کے ہی پاس جانا ہے، ہمیں معاف کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تھے. تو جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی میں ایک تیز دھماکے دار آواز آئی
اور آواز آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا اور آج یہ صرف اور صرف آپ کے لیے کھولا گیا ہے. اور اس وقت ایک فرشتہ نازل ہوا آسمان سے جو آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہے، اور ایسے نور جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ، اس کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 نور آپ کو آج دیے گئے ہیں جو کبھی آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے، اور یہ اس دروازے سے فرشتہ اترا ہے جو دروازہ آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کے لیے نہیں کھولا گیا، اور یہاں سے 2 نور نازل ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو ان آیات کو پڑھ لے یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی ہر چیز کے شر سے، یعنی کوئی بھی چیز اسے اس رات نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور قیام اللیل اس کے لیے اس رات لکھ لیا جائے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے معراج ہوئی تو اس وقت مجھے آسمانوں میں لے جایا گیا، اور آسمانوں میں لے جا کر سدرۃ المنتہا کے پاس، جو کہ ایک درخت ہے جسے ٹڈیوں نے ڈھانک رکھا ہے. وہ ایسا درخت ہے کہ اگر آسمان سے کوئی حکم اللہ کی طرف سے کوئی حکم اوپر سے نازل ہوتا ہے تو وہ صرف سدرۃ المنتہا تک آتا ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے فرشتے اسے نیچے لے لیتے ہیں جو دنیا میں آنے والے احکامات ہوتے ہیں. یعنی ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے آنے والے جو احکامات ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے سدرۃ المنتہا تک نازل ہوتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے جو فرشتے نیچے آنے والے ہیں وہ ان احکامات کو لے کر کے پھر دنیا میں لے کر نازل ہوتے ہیں. اور جو اعمال دنیا سے اوپر آسمان کی طرف چڑھنے والے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں، زمین سے جو اعمال اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اللہ کے عرش تلک نہیں جاتے بلکہ وہ سدرۃ المنتہا تک رک جاتے ہیں، اور پھر فرشتے جو سدرۃ المنتہا پہ متعین ہیں وہ اللہ کی طرف اوپر پہنچا لیتے ہیں، اوپر لے لیتے ہیں. تو کہا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہاں پر 3 چیزیں دی گئیں. سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات میں 3 چیزیں دی گئیں. ایک 5 وقت کی نمازیں، سورۃ البقرہ کے آخری آیتیں آمن الرسول سے علی القوم الکافرین تک، اور اہل توحید کے تمام گناہوں کی بخشش. یعنی اس وقت معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا. اس سے پہلے 50 نمازیں تھیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پر تو 50 نمازیں تھیں، تو یہ پوری ایک طویل حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صرف 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں یہ معراج کی رات میں، اور یہ سدرۃ المنتہا کے پاس. تو کہا کہ 3 چیزیں مجھے وہاں پر دی گئی ہیں. ایک 5 نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت ہے آمن الرسول سے آخر تک، اور تیسرا فرمایا کہ اہل توحید کے تمام گناہوں کی بخشش. کہ اگر اہل توحید ہیں یعنی مواحد ہے، مشرک نہیں ہے، دھاگا باندھنے والا، مزاروں پہ جاننے والا، نظر و نیاز کرنے والا، منتیں ماننے والا غیر اللہ کے لیے، یہ لوگ نہیں ہیں بلکہ مواحد ہیں، صرف ایک اللہ کے ماننے والے، صرف ایک اللہ کو پکارنے والے، صرف اس سے منتیں اور حاجتیں پوری کروانے والے. کہا ان کے گناہوں کی بخشش کہ ان سب کو معاف کر دیا جائے گا، انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اگر ڈالا جائے گا تو ان کے گناہوں کے بحساب. تو فرمایا کہ ان کے گناہوں کی بخشش یہ اعلان کر دیا گیا. یہ 3 چیزیں مجھے معراج کی رات میں دی گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں. ایک روایت میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پر کہ جو رات میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نہیں پڑھتا. مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو رات میں سورہ بقرہ کی آخری آیت نہیں پڑھتا اور سو جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اسلام میں کوئی آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں پڑھے بغیر اگر کوئی شخص سو جائے تو اس کے لیے یہ روا نہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ خزانے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے نیچے سے دیے گئے، یعنی آیت الکرسی اور بقرہ کی آخری آیتیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ روا نہیں ہے
اس کے لیے یہ پسندیدہ بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو آیت الکرسی اور آمن الرسول سے لے کر آخر تلک کی آیتیں پڑھے بغیر سو جائے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے نیچے سے دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ مکمل کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائے، سورۃ البقرہ، جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائے اس گھر کے قریب شیطان نہیں جاتا۔ آمنہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بمطابق۔ انسان کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دیتا ہے۔ جبکہ کوئی انسان آج چلاتا ہے، میڈیا پہ بہت سارے ایسے سین دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو زد و کوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں؟ تو یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ پہلے اللہ اس کے اندر اتنا اسٹیمنا ڈالتا ہے، اتنی پاور ڈالتا ہے کہ جو تکلیف اور غم اس کو ملنے والا ہے وہ اس کو سہ سکے۔ تو جب کسی ماں کا بچہ چھن جاتا ہے تو اس ماں کے اوپر اللہ پہلے ایک فرشتہ نازل کرتا ہے جو اس کے دل کو تھپکی دیتا ہے، تب اس ماں سے اس کا بچہ چھینا جاتا ہے۔ اس کا بچہ فوت ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کر کے اس کی ماں کے دل کو تھپکی دلواتا ہے، ورنہ اس کی ماں کا دل پھٹ جائے، اس کی ماں کو قرار نہ آئے۔ تو یہ جو انسانوں کو قرار آتا ہے اور جو کسی کے مرنے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے، زندہ رہ جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا، فلاں انسان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ لیکن دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ بے سہارا بھی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کی طاقت سے زیادہ تو اس پر کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری نازل کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنا اسٹیمنا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بعض اوقات پہچان نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا، جلد باز بہت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت سے وہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ وہ اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ انسان کے بارے میں جانتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر ہے جو اس نے کمایا۔ علی کا مطلب ہوتا ہے انسان کے ذمے ہے، یعنی لہا ما کسبت کا مطلب ہے کہ جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے انسان وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ کوئی بھی خیر و بھلائی کا کام کرتا ہے تو لہا ما کسبت، وہ خیر و بھلائی اسی کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کسی کی بھی کوئی بھلائی، کسی کی بھی کوئی خیر کسی دوسرے کے رجسٹر میں نہیں چڑھتی سوائے چند لوگوں کے۔ جیسے اگر کوئی انسان اپنا شاگرد اچھا چھوڑ گیا تو شاگرد جتنی بھی خیر و بھلائی کرے گا، جتنے بھی درس و تدریس کے کام کرے گا، اس کا جو یعنی کہ حساب کتاب ہے وہ اس کے استاد کے بھی نامہ اعمال میں جائے گا۔ اگر اولاد ہے تو اولاد اگر کوئی خیر کا کام کرے گی یا برائی کا کام کرے گی تو وہ اس کے والدین کے نامہ اعمال میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی خیر کی بات چھوڑ کر گیا، من دل علی خیر فہو کفاعلہ کی تحت، کوئی خیر کا کام کر کے چلا گیا، اس کی روایت نکال کے چلا گیا، اس کو فالو کرنے والے جتنے فالوورز ہوں گے ان کے اعمال میں جتنا ثواب لکھا جائے گا وہ اس کے بھی نامہ اعمال میں چڑھے گا جو کہ نیکی کر کے گیا۔ اگر کوئی برائی کر کے گیا ہے تو برائی کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا جتنا کہ اس کو ایجاد کرنے والا ہے۔ کہا وعلیہا ما اکتسبت، انسان کی برائیاں اسی کے نامہ اعمال میں چڑھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم برائی کرتے ہیں اور ہم اس کا الزام کسی اور پر دھر دیں، یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں آخرت کا حساب ایسا ہے کہ اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے تو وہ اسی کے نامہ اعمال میں چڑھے گا، کسی دوسرے کے نامہ اعمال میں نہیں چڑھے گا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قابیل نے جب قتل کیا ہے اپنے بھائی حابیل کا تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے یہ قابیل کے نامہ اعمال میں قتل چڑھتے رہیں گے۔ جتنے بھی کبھی کوئی قاتل قتل کرے گا اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ چڑھے گا وہ قابیل کے بھی نامہ اعمال میں چڑھے گا۔ تو جو بھی کوئی برائی کر کے گیا اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کوئی شاگرد ہے، کوئی اولاد ہے، تو اس طریقے سے کوئی فالوورز ہے، تو اسی طریقے سے جیسے اچھائی کا ثواب پیچھے سے ملتا ہے اسی طریقے سے برائی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا وعلیہا ما اکتسبت، جو بھی نفس اپنے خلاف کوئی کام کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی چڑھے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا
اب جب کہ نامہ اعمال میں برائیاں اور بھلائیاں چڑھنے کا سلسلہ ہے تو اللہ سے تمام مسلمان یہ دعا کرتے ہیں، اور ربنا، یہ کون لوگ دعا کرتے ہیں؟ یہ پیغمبر رسول اور تمام مومن جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں، اور ربنا وہ یہ سب یہ کہتے ہیں، لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم کچھ بھول جائیں، ان نسینا، اگر ہم کچھ بھول جائیں، او اخطانا، یا پھر ہم خطا کر بیٹھے۔ انسان سے جو عمل ہوتے ہیں وہ تین طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جو وہ قصدن کرتا ہے، ایک عمل وہ ہوتا ہے جو وہ خطاً کرتا ہے، اور قصدن کون سا عمل ہوتا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی انسان قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ انسان، یا نیکی میں لے لیجئے، نیکی میں جیسے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، یہ عمل انسان کے قصدن ہوتے ہیں، جو دل کے ارادے سے سوجھ بوجھ کے ساتھ اور تمام حواس کی موجودگی میں انسان کرتا ہے، یہ قصدن عمل ہوتے ہیں۔ تو انسان پہلا عمل جو کرتا ہے وہ قصدن کرتا ہے، دوسرا عمل وہ خطاً کرتا ہے، جیسے کسی انسان نے قتل کیا، یہ قصدن تھا، سوجھ بوجھ کر کیا، دیکھ بھال کر کیا، دل کے اور یعنی کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا، ارادے سے کیا۔ دوسرا جو خطا ہوتا ہے، جیسے کہ کسی انسان نے قتل تو کیا ہے لیکن وہ قتل خطا ہے، نشانہ مس ہو گیا، یعنی وہ قتل تو کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا جسے اس کا تیر لگا، وہ تو کسی اور کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ جیسے کہ اگر کوئی شکاری شکار کرنے گیا ہے اور اس نے کوئی تیر مارا ہے، اس کا مقصد تو قتل تھا لیکن وہ کسی انسان کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ تو ہرن کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ اب ہرن کا شکار کرتے کرتے اس کا وہ تیر کسی انسان کو لگی، یہ قتل خطا ہے۔ اب قصدن اس نے قتل کیا یا قتل خطا کیا، اور ایک ہے نسیانن، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ماہ حرام کے اندر صحابہ کرام نے کسی انسان کا قتل کر دیا تھا، یہودی کا، تو اس مشرک کا قتل کر دیا تھا، اور اس قتل کو انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ وہ قتل تو کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے بھول کر قتل کیا، ان سے نسیانن قتل ہوا، یعنی ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ قتل کرنا ماہ حرام کے اندر، حرمت والے مہینے کے اندر قتل کرنا جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، انہیں یہ بھی معلوم تھا، اور یہ ہے کہ یہ قتل کرنا کتنا خطرناک ہو جائے گا، انہیں اس کی برائیاں بھی پتہ تھی، ممنوعات میں سے، لیکن ان سے وہ قتل ہو گیا تو یہ نسیانن ہوا۔ اب یہ تمام گناہیں اللہ تعالیٰ سے یہ تمام مسلمان یہ دعا کرتے ہیں، اور ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تینوں طرح کے جو بھی کوئی کام ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی قصدن ہوئی ہے، نسیانن ہوئی ہے، خطاً ہوئی ہے، تو فرمایا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ اگر ہم سے نسیانن کوئی گناہ ہو گیا وہ بھی معاف کر دے، اس پر بھی خطا نہ، وہ مواخذہ نہ کرنا، او اخطانا، یا بھول چوک کر اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ اسے بھی معاف کر دے، اس پر بھی ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہم پر، ایسی ذمہ داریاں نہ ڈالنا ہم پر، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ہم سے پیچھے والی قوموں پر ذمہ داریاں ڈال دی، ان پر بوجھ ڈال دیا۔ پیچھے قوموں پر کس طریقے سے بوجھ ڈالا گیا؟ جیسے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا، اور وہ اس طرح سے بوجھ تھا کہ اگر وہ لوگ کوئی گناہ کر لیا کرتے تھے تو ان کے دروازوں پر صبح اٹھ کر کے لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس شخص نے یہ زنا کیا ہے، یہ قتل کیا ہے، یہ برائی کی ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے۔ اس کا گناہ بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، اگرچہ اس نے رات کی تاریکی میں گناہ کیا، اگرچہ اس نے پیٹھ پیچھے لوگوں کے پوشیدہ یعنی کہ اوقات کے اندر چھپ کر کے گناہ کیا ہے، تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، تو یہ ایک بوجھ تھا، کوئی انسان چھپ نہیں پاتا تھا۔ دوسرا بوجھ کیا تھا ان کے لیے؟ ایک بوجھ یہ تھا کہ اگر کوئی ان کے ہاں کپڑا ناپاک ہو جایا کرتا تھا تو وہ ناپاک کپڑے کو پھر استعمال نہیں کر پاتے تھے، بلکہ ان کو حکم تھا کہ وہ اس کپڑے کو جلا دے یا پھر اسے کاٹ کر کے ہٹا دے، وہ اسے استعمال نہیں کر پاتے تھے۔ یہودی کسی ناپاک کپڑے کو استعمال نہیں کر پاتے تھے۔ ہمارے لیے یہ چیز سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر ناپاکی لگی ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نشانات ہوتے تھے اور میں اسے کھرچ کے ہٹا دیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ تو ایسی چیزیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں طہارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا چاٹ لے تو اس کو طہارت، برتن کو یعنی کہ طاہر کرنے کے لیے یہ ہے کہ اسے 3 سے لے کر 7 مرتبہ تلک دھو لے، مٹی سے دھو لے پھر، اور دوسری یہ چیزیں پاک کرنے کے لیے اگر زمین ناپاک ہو جاتی ہے اسے پاک کرنے کے لیے اس کے اوپر پانی کے ڈول ڈال دیں، اسے صاف کر لے۔ تو امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، ان کے لیے یہ آسانیاں نہیں تھی۔ دوسرا ان کے لیے ایک یہ وبال تھا
کہ وہ لوگ جنگوں پر جایا کرتے تھے، لیکن جنگوں پہ جانے پر بھی اگر وہ جیت جایا کرتے تھے تو مال غنیمت ان کے لیے جائز نہیں تھا. جو مال غنیمت ملتا ہے، مال بچا کچا ملتا ہے، یہ تمام ہم مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے، تقسیم کیا جاتا ہے مال کہ جو جنگوں میں جیتا جاتا ہے. لیکن ان کے ہاں کیا ہوتا تھا؟ ان کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ تمام مال غنیمت کو جمع کرتے، ایک میدان میں رکھتے، اور آسمان سے آگ آتی ہے اور وہ تمام کا تمام اسباب جل جاتا، چاہے وہ کتنا ہی مالیت پہ مبنی ہو، کتنا ہی قیمتی سامان ہو. تو وہ مال غنیمت جب آگ آسمان سے آتی اور اس سارے سامان کو جلا کر راکھ کر دیتی، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی جو جنگ ہے، ان کا جو لڑنا ہے، یہ قبول ہو گیا. بس یہ ان کی ایک علامت، یعنی کہ محنت بھی کریں اور ثمر بھی نہ پائیں. تو یہ ایک بوجھ تھے کچھ ان کے اوپر. ان کی عورتیں اگر حائضہ ہو جاتی تھیں تو ان کی حائضات عورتوں کو، اور یہ اس طریقے سے نفاس کی عورتوں کو یہ الگ سے کر دیا کرتے تھے. یہ بھی ایک بوجھ تھا. ان کے کام کرنے والی عورتیں پھر ان کے کام نہیں آتی تھی کسی بھی طریقے سے. یہ سہولتیں ہیں جو ہمارے اسلام نے ہمیں دی. تو فرمایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ جیسے بوجھ تو نے ان لوگوں پر ڈالے جو ہم سے پہلے تھے، ہم پر نہ ڈالنا، ہمیں ایسے بوجھ نہ اٹھانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ کوئی بھی ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو. کوئی ایسی پریشانی ہم پر نہ ڈالنا کہ اللہ اس کے لیے پریشان ہونے کی ہم میں ہمت نہ ہو. کوئی بیماری ایسی نہ ڈالنا اللہ جسے ہم سہ نہ سکیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اے اللہ ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھوانا. واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر کر دے. واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما. واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر کر دے. واعف عنا یعنی اے اللہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ اس گناہ کے بارے میں حساب ہی نہ کرنا، درگزر کر دے. اے اللہ اس گناہ سے ہم سے درگزر کر دے، کسی بھی قسم کا نہ آسان حساب لے نہ مشکل حساب لے، بلکہ بے حساب ہی جنت میں داخل کر دے. واعف عنا، درگزر کر دے. گناہ ہو تو گئے ہیں اللہ، وہ رجسٹر میں چڑھ بھی گئے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ انہیں مٹا دے اور ان کا کسی بھی طریقے سے محاسبہ نہ کر. واعف عنا، درگزر کر دے بالکل. واغفر لنا، اور اگر اللہ ایسا کوئی گناہ ہے کہ جسے تو نے درگزر نہیں کیا بلکہ اس پر تو حساب لینے لگ گیا ہے، تو اگر اللہ وہ محاسبے میں آ جائے تو واغفر لنا. اگر اللہ اس کا حساب کتاب ہو جائے تو واغفر لنا، اس کا حساب لے کر کے معاف کر دے. اگر حساب کتاب نہیں ہوا تو بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے. واعف عنا. اور اگر حساب کتاب ہو گیا ہے تو اللہ حساب کتاب ہو جانے کے بعد واغفر لنا، اللہ پھر معاف کر دے. اور واغفر لنا، اور اللہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد حساب کتاب بھی ہو گیا، تو اللہ حساب کتاب کے بعد یہ بھی ہو گیا کہ جہنم میں جانا ہے، تو اللہ اس جہنم کے راستے کو ہمارے لیے ختم کر دے اور اللہ جہنم میں داخلہ ہمارا ممنوع کر دے. ورحمنا، اب ہمارے گناہ تو ہمیں جہنم تک لے کر جا رہے ہیں. اللہ محاسبہ ہو گیا ہے اور گناہ بھی ایسے ہو گئے کہ جہنم تک لے کر جا رہے ہیں. اگر جہنم تک داخلہ ہمارے لیے لکھ دیا گیا تو اللہ جہنم سے بچانے والا بھی تو ہے. ورحمنا، اب تو اپنی رحمت کے ذریعے سے ہی ہمیں جنت میں داخل کر دے. تو کہا کہ تینوں طریقے کی یہ مسلمان دعا کرتے ہیں. ربنا واعف عنا، درگزر کر. واغفر لنا، معاف کر دے. وارحمنا، اور رحم کر دے. انت مولانا، کیونکہ اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. مولا ولی سے نکلا. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں بچانے والے کو. کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے تو ولی آتا ہے بچانے والا، اور بچانے والا صرف ایک اللہ ہے جو مولا ہے. کہا انت مولانا، اے اللہ جتنے بھی یہ تینوں طریقے کی پریشانیاں ہیں، اللہ گناہوں سے درگزر کرنا، گناہوں پہ معاف کرنا اور پھر رحم کرنا، اللہ یہ تینوں موقعوں پر تو ہی ہمارا مولا ہے جو ہمارا ساتھ دے گا. انت مولانا، تو ہمیں بچا لے. فنسننا، اے اللہ ہماری مدد کر، کیونکہ یہ مدد کا معاملہ ہے. اگر تو مدد نہیں کرے گا تو اللہ کوئی بھی مدد نہیں کرے گا. فنسننا، ہماری مدد کر. علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے پر. کیونکہ اللہ یہ جتنے بھی تینوں قسم کے معاملے ہیں یہ سارے کے سارے کافروں کے لیے تو بڑے مشکل ہیں. اے اللہ مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں ہے، تو کافروں سے جب ہمارا مقابلہ ہو جائے تو اللہ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہماری مدد کرنے والا ہے. فنسرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد کر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب بھی اس دعا کے اندر انسان مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، مسلمان جب بھی یہ الفاظ کہتا ہے ربنا ربنا ربنا، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کے ساتھ یہ کہتا ہے قد فعلت، اے انسان جو تو نے مانگا میں نے دے دیا، اے انسان جو تو دعا کر رہا ہے میں دیتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے حواس کے اندر، اپنی سمجھداری کے اندر جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کر کے جب تک کہ اپنے حواس کو حاضر رکھ کے دعا نہیں کرتا جب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی انسان اس بات کا یقین رکھے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اگر یہ فیلنگ نہیں ہوگی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ان الفاظ کے آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تلک، یہ الفاظ اگر انسان بے دہانی کے اندر بھی مانگتا ہے، یعنی اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کسی چیز میں مشغول ہے، مصروف ہے، یا یہ کہ غنودگی کے اندر ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، اور بعض اوقات انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن اس کے حواس قائم نہیں ہوتے اور وہ بس دعا کرتا رہتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان نادانستگی کے اندر بھی زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا پر کہتا ہے قد فعلتو، ہے میرے بندے تجھے ہوش تو نہیں تو کیا کہہ رہا ہے، تو سب کر دیا جو تو نے مانگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہر دعا پر انسان کو کہتا ہے اے انسان جو تو نے مانگا میں نے عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ سورۃ البقرہ بحمد للہ آج مکمل ہوئی اور ہم سب اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں اللہ جتنی بھی دعائیں آج ہم نے مانگی اور جو بھی کچھ ہم مانگنا چاہتے ہیں اے اللہ آپ اس سب پر قد فعلتو کہتے ہیں، تو یقیناً ہم تمام لوگوں کی جو یہاں موجود ہیں اللہ ہم سب کی تمام دلی جائز خواہشات کو پورا کرے، اور وہ لوگ کہ جو اس کو سن رہے ہیں اور قیامت تک کہ اللہ جو لوگ اس کو سنیں گے اور ہمارے اس نیکی کو اللہ قبول کر لے اور ان سب کی تمام دلی جائز خواہشات کو پورا کر دے، اور ہمارے گناہوں سے اللہ عفو درگزر فرمائے۔ ہمارے جو گناہ ہیں اللہ جو ہم نے آج کر لیے، جو اس سے پہلے کر لیے اور جو قیامت تلک یا زندگی تلک ہم اللہ کر جائیں، تو اللہ ان تمام گناہوں کو اس سے پہلے اور اللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہماری نسلوں کو ہمارے جتنے بھی لواحقین ہیں اور تمام مسلمان جو نیکی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نیکی کے دروازے کھول دے اور نیکی کے لیے آسانیاں فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔